بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ماقبل رکوع کے ساتھ ربط یہ ماقبل میں اللہ نے شیطان کے دوستوں کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت شیطان کے دوستوں کے انجام کا ذکر فرمائیں گے۔ دوسرا ربط یہ ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر فرمائیں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ کیونکہ عرب کی سرزمین مشرکین کی تھی۔ عرب کی سرزمین کے اندر مشرکین زیادہ تھے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر جو آبادی تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کے پاس خیبر کا سارا علاقہ اور مدینے کے اندر چند جگہیں یہودیوں کے پاس تھی۔ تیسرے نمبر پر عیسائی تھے، ان کی آبادی تھی، ان کے پاس نجران کا علاقہ پورا تھا۔ اب ان میں سے جو مشرکین تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے۔ لیکن تینوں کی بات کے اندر، قول کے اندر، فعل کے اندر تضاد تھا۔ منہ سے تو کہتے تھے ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں تھا۔ آج اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں گے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی بار سنے۔ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر 514 بار آتا ہے، 514 بار آتا ہے۔ آج کے درس کے اندر جو باتیں اس واقعے کے متعلق ہوں گی، قصے کے متعلق ہوں گی، وہی بیان کی جائیں گی۔ تفصیلی واقعہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ دعوی رسالت کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، پہلا اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں اللہ کا پیغمبر بن کر اب آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، پس جب آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، اذا هم منها يضحكون، اچانک وہ ان نشانیوں کی وجہ سے یضحکون، ہنستے تھے جی۔ نشانیاں کیا تھی جی؟ 9 آیات بینات، 15ویں پارے میں آپ نے سنا 9 نشانیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی، ہاتھ میں ڈنڈا تھا جی، جب پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ اور ایک نشانی یہ بھی تھی، ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے تو بالکل چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ پھر یہ بھی نشانیاں تھیں، جب بات نہ مانی تو ان کے گھروں کے اندر مینڈکیں آ گئی، سروں کے اندر جوئیں پڑ گئی، اتنی مینڈکیں ہوتی تھیں
کھانے کے لیے جاتے تو پلیٹ کے اندر سے بھی مینڈکیں اچھل اچھل کر باہر آتی ہیں، سونے کے لیے جاتے تو وہاں پر مینڈکیں، باہر جاتے وہاں پر مینڈکیں، اندر آتے مینڈکیں ہی مینڈکیں۔ اور جو چیز برتن کے اندر بھر کر رکھتے، چاہے وہ پانی ہوتا یا دودھ ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ خون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلہ، تفصیل سن چکے ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں ان کے سامنے رکھی نا جی، تو ہنسنے لگے جی، جادوگر کہہ کر کہنے لگے پہلے بھی آپ جیسے بندے آتے رہے، ان کے پاس بھی یہ نشانیاں تھیں جی، ٹھیک ہے، وہ جادو کیا کرتے تھے، لہٰذا اب موسیٰ تو بھی کیا ہے جی، جادوگر ہے۔ وَمَا نُرِيهِمْ، اور نہیں دکھاتے ہم ان کو من آیاتٍ، کوئی بھی نشانی، الا مگر ہی اکبر ہو، وہ بڑی ہوتی ہے، من اختہا، پہلی نشانی سے۔ اللہ نے پہلے جو نشانی بتائی ہوتی تھی، اب جب دوسری مرتبہ کوئی نشانی بتاتا نا تو پہلی سے بڑھ چڑھ کر بیان فرماتا، ٹھیک ہے، تو ہر ایک نشانی اللہ بتاتا ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے اندر، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں گی، تاکہ انسان کے بچے بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آنن فانن ان کو کیا کر دیا جی، باہر کلزم کے اندر غرق کر دیا، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تو کبھی اللہ رب العزت نے ان کی برکات ساری نازل فرمائی، کبھی ان کے گھروں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر جوئیں پڑ گئیں، گھروں کے اندر مینڈکیں آ گئی جی، جو چیز رکھتے تو وہ کیا بن جاتی جی، خون بن جاتی۔ یہ اللہ نے عذاب دیے ان کو جی، تاکہ اب انسان کے بچے بن جائیں گے، اب انسان کے بچے بن جائیں گے، اب انسان کے بچے بن جائیں گے، لیکن نہ بچے۔ آخر میں آئے گا ذکر۔ وقالو، کہنے لگے، یا ایھا الساحر، اوے جادوگر۔ ظالموں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا جی۔ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو بڑا وفادار بندہ ہوتا اس کو جادوگر کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جادوگر کہا بطور طنز کے کہا جی، بطور تکلیف دینے کے لیے کہا، غصہ دلانے کے لیے کہا جی، ٹھیک ہے۔ ادع لنا ربک، پکار ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کے ساتھ جو تیرے ساتھ اس نے کی ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کون سا عہد کیا تھا اللہ رب العزت نے؟ سورۃ اعراف میں آپ نے سنا ہے جی، آیت نمبر 134 کے اندر، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے تو بنی اسرائیلی کہنے لگے، اوے موسیٰ اللہ سے دعا مانگ، تو کہتا ہے نا جی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نائب ہوں، پھر اپنے رب سے دعا مانگ وہ ہم سے یہ عذاب ہٹائے۔ جب عذاب ہٹ جائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے، لنؤمنن لک، آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو ہی دعوے تھے نا جی۔ فرعون کے دربار میں آئے، پہلا دعویٰ یہ کیا، انی رسول رب العالمین، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ دوسرا یہ کہا کہ بندوں کو اپنے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنے والا میں بنانے والا ہوں، لہٰذا تو اس طرح کر بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دے۔ کہنے لگے ایسا کیسے چھوڑ دیں، کیوں بگارے نکالتے تھے جی، اگر بنی اسرائیلی چلے جاتے اس وقت تو ان کی خدمت کرنے والا کون تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیلیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آیا کہنے لگے اللہ سے دعا مانگ ہمارے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے تو ہم ایمان بھی تجھ پر لائیں گے اور ساتھ میں بنی اسرائیلیوں کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن عذاب کو جان چھوڑ کر رکھ، ٹھیک ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کے اوپر آیا تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے رحم دل ہیں جی، آپ تو مشفق مہربان ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے دعا کریں، بھوک سے مر رہی ہے۔ حضور نے دعا مانگی، اللہ نے پھر قحط سالی ختم کر دی۔ فلما کشفنا، موسیٰ نے پھر دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی تو اللہ نے عذاب ہٹایا۔ فلما کشفنا، پس جب ہم نے دور کیا ان سے العذاب، عذاب کو، اذا هم ینکثون، اچانک وہ عہد کو توڑنے والے۔ پہلے کہا اگر عذاب ہٹ جائے گا تجھ پر ایمان لائیں گے، نمبر 2 بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے عذاب کو اٹھایا تو ظالموں نے عہد ہی توڑ دیا، وعدہ کیا تھا ایمان لائیں گے، نہ ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیلیوں کو چھوڑا۔
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اعلان کیا فرعون نے اپنی قوم کے اندر، قالا، اس نے کہا، یا قوم، اوے میری قوم۔ ظاہر بات ہے جب لیڈر اپنے کارکنوں کو خطاب کرتا ہے نا جی، وہ خطاب اتنا چٹپٹا ہوتا ہے نا، کارکن جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب کیا لیڈر تھا جی فرعون نا جی، اس نے پھر کیا کیا جی، خطاب کیا جی، جس طرح نہیں ہوتا جلسہ ہوتا ہے جی، تو بڑا لیڈر چیئرمین کیا کرتا ہے جی، اگر اپنا مدعا بیان کرتا ہے، تو فرعون نے بھی کیا کیا جی، قوم کو اکٹھا کر کے قوم کے سامنے خطاب شروع کیا۔ سنو خطاب کیا ہے، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہ، اور کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ جو نہریں چلتی ہیں، تجری من تحتی، چلتی ہیں میرے نیچے سے۔ ایک معنی یہ ہے میرے نیچے سے مراد میرے محل کے نیچے سے چلتی ہیں، دوسرا معنی یہ ہے من تحتی اے من امری، میرے حکم سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک، کیا میرے پاس بادشاہت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے؟ نمبر دو، یہ جو نہریں چل رہی ہیں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر، آیا میں خیر بہتر ہوں، من ھذا، اس شخص سے، الذی، وہ شخص ہوا مہین، جو کیا ہے جی، حقیر ہے۔ مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ ذلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرعون کی تقریر ہے جی قوم کے سامنے۔ ولا یکاد یبین، اور قریب نہیں ہے کہ وہ بیان بھی کر سکے جی۔ قوم کے لوگوں کو خطاب کیا، بادشاہت میرے پاس ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ موسیٰ کے پاس تو صرف کیا جی، بکریاں ہیں، اس کو بچپنے کے اندر پالا بھی میں نے تھا جی، یہ خود غریب انسان ہے، تمہیں کیا کھلائے گا پلائے گا جی، لہٰذا بادشاہت میرے پاس ہے، میری بات مانو۔ پھر کہا میرے حکم کے ساتھ یہ پانی چلتا ہے جی، نہریں چلتی ہیں، موسیٰ کا حکم چلا ہے کبھی نہیں، میرا حکم سے چلتی ہے۔ پھر کہا کہ میں بہتر ہوں یا یہ بندہ بہتر ہے جی، اور فرمایا ولا یکاد یبین، قریب نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان نہیں کر سکی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کے اندر امتحان لیا تھا۔ آپ نے سنا ہے فرعون کو ڈر تھا، اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ تیری سلطنت کے اندر پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کو تہس نہس کر کے چھوڑ دے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اس نے بچے قتل کرنے شروع کر دیے۔ نجومیوں نے دیکھا، قوم کے سرداروں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اس طرح بچے قتل کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے خدمتگار ختم ہو جائیں گے، پہلے سے جو بوڑھے ہیں، جوان تو آئیں گی نہیں، بچے پیدا ہوں گی نہیں، بوڑھے ختم ہو جائیں گے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ لہٰذا آپ ایسا کریں، 1 سال قتل کریں اور 1 سال کیا کرتے جی، چھوڑ۔ جس سال چھوڑنے کی باری تھی اس سال حضرت علیہ السلام، دوسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے سنا ہے واقعہ، ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا اور صندوق کو دریا کے حوالے کیا، ساتھ میں بیٹی کو بھیجا، وہ صندوق ہوتا ہوتا فرعون کے دربار میں آیا، وہاں پر دھوبی تھے یا یہ ہے کہ نوکر چاکر تھے، انہوں نے صندوق کو اٹھایا، اندر سے چمکنے والا چہرہ ایک بچے کا نظر آیا۔ پیغمبر ویسے بھی حسین و جمیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب دیکھا نا بچہ اتنا حسین و جمیل ہے تو اٹھا کر دربار کے اندر لے کر آئیں، تو فرعون کا اور مائی آسیہ کا بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو مائی آسیہ نے کہا اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ فرعون جب گھر میں آیا نا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے، آسیہ کے پاس بچہ ہے، فرعون گھبرایا، ڈر تو تھا نا جی، کہنے لگا یہ بچہ کہاں سے ہے، تحقیق کی وغیرہ وغیرہ، کہا اس بچے کو قتل کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ میری سلطنت کا زوال بنے، ٹھیک ہے، میری سلطنت کو تہس نہس کر کے چھوڑے۔ تو آسیہ نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا؟ اور آپ بھی خیر چلتا رہا نظام۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ان کی والدہ سے کروائی، دودھ وغیرہ کرتے کرتے، تو مائی آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دل لگی تھی، اولاد نہیں تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ تو فرعون کبھی آتا نا تو بیوی کی رضا کے لیے، بیوی کا دل جیتنے کے لیے کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا لیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی داڑھی کھینچتے، کبھی ناک کے اندر انگلیاں دیتے، کبھی آنکھوں کے اندر انگلیاں دیتے، کبھی کان کے۔ فرعون کہتا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا، یہی بچہ کیا کرے گا جی،
میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ بھائی آسیہ نے کہا چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے داڑھی کیا ہے، ناک کیا ہے، منہ کیا ہے، آپ اس کے اوپر خواہ شک کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، امتحان لوں گا۔ بھائی آسیہ نے کہا ٹھیک ہے امتحان لے لو۔ ایک پلیٹ کے اندر ہیرے جواہرات موتی رکھے، ایک میں چلتے ہوئے انگارے رکھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی نا جی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہیرے جواہرات کی طرف گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر انگاروں کی طرف لے کر گئے، انگارہ اٹھایا اور زبان میں ڈالا، ننھی منی سی زبان تھی، جل گئی۔ کیا ہو گئی؟ جل گئی۔ پھر زبان میں لکنت آ گئی، بس یہاں پہ زبانہ میں نہ آتے ہیں کہ بھائی اٹکل ہوتی ہے زبانہ میں، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام زبان جلی تو بیان پورا نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہوا جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی نا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا کھول دے میرے سینے کو اور میرے لیے آسان فرما میرے معاملے کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول میری زبان کی گرہ کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو کھولا۔ مفسرین لکھتے ہیں 98% حضرت موسیٰ کی زبان ٹھیک ہو گئی تھی، 2% تھوڑی سی لکنت رہتی۔ اب یہاں پر رب اشرح لی میں نے ایک بات کی ہے، آیت پڑھی ہے تو یہاں پر ایک بات بھی سن لو۔ آج ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک رافضی کہہ رہا تھا کہ بھئی میں یہ جو 10 محرم کا جلوس ہے یہ بھی قرآن سے ثابت کروں گا، شعر بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا، اور اس کا روٹ بھی میں کیا کروں گا جی، قرآن سے ثابت کروں گا۔ آیت کون سی پڑھی پتہ ہے؟ علم نشرح، ٹھیک ہے، نشرح علم کا معنی کر دیا جی ماتم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نشرح کا معنی کر دیا نشتر پارک، صدرک سینہ پیٹنا۔ اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تیس نیس فرمائے۔ ظالموں نے قرآن کے اندر اتنی تحریف کی ہے، لیکن ہمارے نام نہاد مسلمان، ہمارے کمزور ایمان والے مولوی حضرات جب ان کے پاس جاتے ہیں نا جی، پھر کیا کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں جی، ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ ان کا تقیہ ہوتا ہے جی۔ یہ تقیہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا ایک حج مقبول حج کرنے کے برابر ثواب ہے، یہ تقیہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں پر مشکل پیش آ جائے وہاں پر جھوٹ مار دیا کرو، اس سے جان بھی بچ جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مقبول حج کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں یار یہ تو میں قرآن کو ماننا، میں صحابہ کو مانتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ میں سے کتنے صحابہ کو مانتے ہیں؟ پہلے 3، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد ہے وغیرہ جی۔ اگر اس سے بھی بڑھ جائے نا جی 5 کو مانتے ہیں، اگر اس سے بھی بڑھ جائے نا تو 12 کو مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ جب اللہ کے پاک پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی، اور جب حضور رخصت ہوئے تو پھر پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک۔ وہ سب کا انکار کرتے ہیں، ہمارے پہلے خلیفے کا بھی انکار کرتے ہیں، دوسرے کا بھی انکار کرتے ہیں، تیسرے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور گالم گلوچ دیتے ہیں۔ اب بل پاس ہوا نا جی، ناموس صحابہ و اہل بیت، صحابہ کی ناموس اور عزت کا خیال رکھا جائے گا، وہ اہل بیت اور حضور کے گھر والوں کی عزت کا، حرمت کا خیال رکھا جائے گا جی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس بندے کے اندر اتنا سا بھی ایمان ہوگا جی، ایمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ کبھی چاہے گا جی صحابہ کی توہین ہو، حضور کی آل کی توہین ہو، اہل بیت کی توہین ہو؟ تکلیف تو اسی بندے کو ہوتی ہے نا جی جو کیا کرتا ہے جی، حضور کے یاروں کے اوپر کیا کرتا ہے جی، بک بک کرتا ہے، حضور کے اہل و عیال کے اوپر بک بک کرتا ہے جی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ان رافضیوں سے جی حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، صرف ایک کا ہی ذکر کرتے ہیں، فاطمہ، حضرت ام کلثوم تھی، حضرت رقیہ تھی، بھی تھی۔ اب 3 یہ بیٹیاں آ گئی، لیکن ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ چلو مان لیا مائی فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر مائی فاطمہ کی آگے اولاد ہے جی، 2 بیٹے ہیں، یہ حسن و حسین، محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے، 2 بیٹیاں جی، ایک کا نام ام کلثوم ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے، کیوں؟ اس کا خاوند کیا ہے جی، فاروق اعظم ہے جی۔ اتنے ظالم بدبخت ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ضد ہے جی۔ یہ یہودیوں کی نسل ہے، شیعہ جو ہے نا یہ یہودیوں کی نسل ہے، اور یہودی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے جی، ہمارے خون اور ایمان کے پیاسے ہیں۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ، پس کیوں نہیں ڈالا گیا اس کے اوپر اسورۃ، کنگن، من ذهب، سونے کے جی،
اس زمانے کے جو بادشاہ تھے نا جی سونا پہنا کیا کرتے، سونا پہنتے تھے، تو کہنے لگے جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، زمین کے اندر اللہ کا نائب بنتا ہے، اور اس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں ہیں، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ ٹھیک ہے، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، صف باندھ کر، اس کے باڈی گارڈ بن کر۔ مقترنین کا معنی آپ یہ سمجھو نا جی، مثال کے طور پر وزیر اعلیٰ آج اگر چھچ کے اندر دورہ کرنے کے لیے آئے نا جی، وہاں سے جب نکلے گا نا جی، اس کے آگے پیچھے کیا ہوگی جی؟ پولیس ہوگی، ساتھ میں اس کے کیا ہوں گے جی؟ باڈی گارڈ ہوں گے، اور چھچ کے اندر جو بڑے بڑے سرکردہ قسم کے لوگ ہیں نا، ان کی بھی ہوا ٹیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو پولیس والے ہوں گے نا، تو ان کی تو ٹانگیں کانپے گی جی، پتہ نہیں آئے گا تو کیا مسئلہ کھولے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے ایک تو اس کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہیں جی، امیر نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ باڈی گارڈ نہیں ہے۔ اگر یہ نبی تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ باڈی گارڈ آتے، فرشتے آتے، ٹھیک ہے۔ یا اس سے تھوڑا اور اوپر جاؤ جی، صدر آ جائے جی دورہ کرنے کے لیے، ٹانگیں کانپتی ہیں نہیں کانپتی جی؟ یہ اگر وزیر اعظم آ جائے تو پھر سب کا جینا آرام ہو جاتا ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، ایمبولینسیں بلاک ہو جاتی ہیں، کوئی مرتا ہے تو مرنے دو، بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت، مقروض ملک کا بادشاہ بھی کیا ہے جی، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ فاستخف قومه، کتنی زبردست تقریر کی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان سے زبردست تقریر کی ہے، عمران خان بھی تقریر کرتا ہے لیکن فرعون کی تقریر سنو کتنی جنان ہے۔ فاستخف قومه، پس اس نے بہکایا اپنی قوم کو، بے وقوف بنایا اپنی قوم کو، فاطاعوا، کہ لوگوں نے فرعون کی بات مان لی، اطاعت کی، کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھی قوم فاسق نافرمان، ٹھیک ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا، ظاہر بات ہے جی، ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے جی، اللہ ڈیل دیتا ہے، دیتے ہیں، جب بندہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے جی، جب پانی سر کو کراس کر لیتا ہے نا جی، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا، پس جب ہم کو غصہ دلایا انہوں نے، انتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو غرق کر دیا سب کے سب کو۔ کیا صورت پیش آئی؟ اللہ نے حکم دیا میرے موسیٰ رات کے پہر کے اندر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا، تو قوم کے لوگ بھی ساتھ تھے، رات تھی، اندھیرا تھا جی، آرام سے نکل رہے تھے۔ صبح کے وقت جب خبر لگی نا جی فرعون کو اور اس کے حواریوں کو، ان کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیلی ایک بھی نہیں ہے، سب کے سب رات کو بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنی فوجیں پیچھے لگائیں، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کا سب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے پیچھے لگا دیا۔ کرتے بحر کلثم پہ آ کے پہنچے نا جی، آگے کیا جی؟ بحر کلثم میں بہت بڑا دریا ہے جی۔ پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے جی، اس کا ایمان، اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو بیچارے نئے مسلمان ہوں گے، موسیٰ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، پہلا مرنے نہیں ہیں، تو دان کا مار سکتے ہیں، اگے بنے تو ڈب کر مرتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعونی آ سکو کچا کھا کے، ٹھیک ہے۔ اب پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، میرے موسیٰ کیا کہا؟ القی عصاک، ڈنڈا ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پانی کے اوپر، 12 راستے بن گئے جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات سنو جی، 12 راستے بن گئے۔ ایک قسم کے حاسدین میں سے تھے، ٹھیک ہے، ایک دو اتنا حسد آسا کہ ٹچ ہونا بھی گوارہ نہ کرتے، ہر ایک کی کیا ہے جی، ہر ایک قوم کے لیے، ان میں سے بھی حضرت آپ نے سنا ہے نا جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جی، وہ ان میں سے ہر ایک کا جو نسل تھی نا جی، وہ ایک راستے سے جاتا، دوسرا دوسرے راستے سے، یہ 12 راستے اللہ نے بنائے۔ جب فرعون نے دیکھا نا جی بنی اسرائیلی کو بحر کلثم کو پار کر رہے ہیں تو ڈرا، پھر حامان جو اس کا وزیر تھا اس کو کہا آگے تو چل، میں فوج کے پیچھے چلوں گا تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے بھاگ کر واپس نہ آئے۔ آگے حامان ہے، درمیان میں کیا ہے جی فرعون کی فوج ہے، پیچھے کیا ہے جی فرعون آپ ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، بحر کلثم چل پڑا، اللہ نے سب کو سب ہستی سے مٹایا۔ جب ڈبکیاں لگی نا، غوطے نا، بندے کو غوطے لگ نا، پانی اندر جدا نہ سا نکلتا ہے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اے موسیٰ
میں تیرے رب کے اوپر ایمان لانے والا ہوں. اللہ نے فرمایا الآن ہوں انسان آئے اور تو پتہ لگا قد عصیت وکنت من المفسدین، تو بڑا نافرمان تھا اس سے پہلے، اب ڈبکیاں لگی نا جی، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. اور آپ نے سنا ہے نزع کی حالت ہو نا جی، بندہ اس وقت جتنی مرضی توبہ کرے اللہ اس بندے کی پھر توبہ قبول نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے، نزع کی حالت کو توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا، نزع کی حالت کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے تیاری کیا کرنی ہے جی؟ موت سے پہلے پہلے کرنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو کیا کیا جی؟ غرق کیا. پھر غرق بھی نہیں کیا، آگے سنو. وَجَعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے کیا ان کو سلفاً، ایک گیا گزرا قصہ. ٹھیک ہے جی. اب بھی جو لوگ یاد کرتے ہیں نا جی، لعنتی بھیجتے ہیں فرعونیوں کے اوپر. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور مثال دوسروں کے لیے، عبرت دوسروں کے لیے. آج بھی اللہ رب العزت نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا ہوئی، عجائبات عجائب خانے کے اندر رکھا ہوئی. کیا کر دیکھو جی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں جی؟ عذاب کے اوپر پیش کرتے ہیں. اللہ اپنے عذابوں سے بچائے جی.